السلام علیکم۔ انشاءاللہ کل یہ ناول آئے گا رات کو، اور آپ سب نے ریڈ کر کے اچھا سا فیڈ بیک دینا ہے پلیز۔ اور پچھلے ناول پہ بھی بہت اچھا ہے، پلیز اسے بھی ضرور ریڈ کیجیے گا، لنک نیچے کمنٹ اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پہلا سین، روڈ پہ آ کر اس نے رکشہ لیا اور پھر وہ لیبارٹری مارکیٹ پہنچی، وہاں سے کچھ ڈریس خریدی اور پھر میڈیسن لینے کے لیے ایک میڈیکل سٹور میں گئی۔ وہ وہاں سے میڈیسن لے کر نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے ایک انسان سے زور سے ٹکرائی۔ اوف! وہ جلا کر بڑبڑائی۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی فلاور شاپ والا شخص ہی تھا۔ نہ مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھ سے ہی ٹکرانا ہوتا ہے کیا؟ اور یہ تم جان بوجھ کر کرتے ہو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تب کر بولی، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے مس۔ وہ ذرا سا سائڈ پر ہو کر آگے بڑھا۔ او ہیلو، تمہیں غرور کس چیز کا ہے؟ وہ پیچھے سے چلائی۔ میں تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مہک کے سر پہ لگی اور تلووں پہ پوچھی، جسٹ گو ٹو ہیل۔ مہک چلائی اور پھر تیزی سے باہر نکل آئی۔ پھر وہ ٹیکسی کے انتظار میں نگاہیں دوڑا ہی رہی تھی کہ وہ شخص دوبارہ واپس آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ یکٹک سامنے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مہک نے اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو سامنے لڑکیاں کھڑی تھی۔ لفنگا ٹھڑکی کہیں کا، وہ دانستن اونچی آواز سے بڑبڑائی، تم پھر سے میرے پاس آ گئی؟ وہ تب کر بولا، مگر اس کی نظریں ہنوز سامنے ہی تھی۔ او ہیلو مسٹر تھرڈکی، پہلے کبھی لڑکیاں نہیں دیکھی کیا؟ کبھی مجھ سے ٹکراتے ہو اور کبھی سامنے کھڑی لڑکیوں کو تاڑتے ہو؟ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ مہک نے کہا، تم کہیں کی اپسرا ہو یا وہ لڑکیاں اپسرا ہیں جن کو دیکھنے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ وہ بھی اسی پوزیشن میں بولا، ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو تو شان میں کمی نہیں آ جائے گی۔ مہک نے دانت پیس کر کہا، فضول میرا سر مت کھاؤ۔ وہ ناگواری سے بولا، ہاں تم لڑکیاں دیکھو اور لڑکیوں سے جان بوجھ کر ٹکراؤ، مگر میں بولوں تو سر مت کھاؤ۔ مہک نے تنک کر کہا۔ اس شخص نے ناگواری سے سر جھٹکا اور پھر اسی وقت ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوئی اور بنا کچھ کہے وہ شخص اس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر رکشہ لے کر گھر کے لیے نکل گئی۔ دوسرا سین، یہ مجھے پہچان کر بھی انجان کیوں بنا ہوا ہے؟ مہک نے سوچا۔ تھینکس سر، مہک نے کہا۔ مہک کے تھینکس کہنے پر وہ زور سے چونکا۔ ہم پہلے مل چکے ہیں شاید؟ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں مل چکے ہیں، 2 بار آپ مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرا چکے ہیں، اور لڑکیاں تاڑنا تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مہک جو اس کے کب سے گھوری جانے پر تپی ہوئی تھی، اس کے پوچھتے ہی پھٹ پڑی۔ مہک، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیرک ہڑبڑا کر بولا، دیکھیے زیرک بھیا، یہ بہت ہی چیپ انسان ہے، اندھوں کی طرح ٹکراتے ہیں لڑکیوں سے اور پھر سوری بھی نہیں بولتے۔ ٹھڑکی ہیں پورے کے پورے، اور زہر لگتے ہیں یہ مجھے۔ مہک، ہی از بلائنڈ۔ زیرک نے لب بھینچ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہیں مطلب یہ دیکھ نہیں سکتے؟ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس حسن کے دیوتا کو دیکھا جس کا سرخ و سفید رنگ ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا۔ کسرتی بدن، چوڑا سینہ، لمبا قد اسے حسین ترین مردوں میں شامل کرتا تھا۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر رخسار پر بہنے لگے۔ I'm so sorry سر، مجھے سچ میں بلا وجہ بولنے کی عادت ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ بری عادت ہے یہ، خیر آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں، ذہین اسٹوڈنٹ ہیں آپ، تو آپ کو اسی کالج میں رکھ رہا ہوں، روئیے مت، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ نہیں، میں سر اس ڈر سے نہیں رو رہی کہ کہیں آپ مجھے ایڈمیشن دینے سے انکار نہ کر دیں، بلکہ مجھے تو ایڈمیشن کہیں بھی مل جا سکتا ہے، بس رو تو میں اس لیے رہی ہوں کہ ایک بیچارے نبینا انسان کا دل دکھا دیا، ان کے منہ پر ہی نہ جانے کیا کیا اندھا اور کیا کیا بول دیا، فٹے منہ مجھ پر۔ ویسے آپ بیچارے کا دل دکھا دیا نا، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے مس مہک، مجھ بیچارے کو ان باتوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ علی نے اتنے اطمینان سے جواب دیا کہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔